یہ کہانی ہے دوستوں ایک باپ اور بیٹے کی۔ یہ باپ اور بیٹا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ بیٹے کی نظر ایک دریا کنارے ایک ایسے پھل پہ پڑی جو بڑا چمک رہا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ پاپا وہ سامنے دیکھیں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ تو جاتی جب سے قریب پہنچتے ہیں تو وہ جو کوئی ایسی چیز تھی جو پھل نما لگ رہی تھی، لیکن وہ دریا کے کنارے نہیں تھی، وہ دریا کے بیچ میں تھی۔ اور اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ مجھے پھل سونے کا لگتا ہے، یہ جو بھی چیز ہے یہ سونے کی ہے، تم ایک کام کرو جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ پاپا میرا کوئی انٹرسٹنگ اس کے اوپر نہیں ہے، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم لے کے آؤ۔ یہ کہتے کہتے اس کے باپ کو اس دریا میں دھکا دے دیا۔ چونکہ وہ گرا اور اس نے جب گر ہی گیا تو اس نے اپنے آپ سے کوشش کری کہ یہ چیز مجھے اپنے باپ کے لیے لے کے ہی جانی ہے۔ تو پھر وہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے باپ کو کہا کہ پاپا وہ بہت دور لگ رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پھنستا جا رہا ہوں۔ اس کے باپ نے اسے موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم کوشش کرو، تم لا سکتے ہو، آگے بڑھو، ہمت کرو، تم اپنے باپ کے لیے یہ کام کر کے ہی رہنا۔ تو وہ سنتے ہی اس کے اندر اور ہمت آئی اور وہ کوشش کیا، وہ بڑھتا گیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دلدل میں پھنستا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پھنس رہا ہوں جہاں سے میرا نکلنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنے باپ کو دوبارہ آواز لگائی کہ پاپا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پھنس رہا ہوں اور وہ چیز مجھ سے مزید دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے باپ نے کہا کچھ بھی کرو، ہمت کرو، وہ تمہیں میرے لیے لے کر ہی آنا ہے۔ اس کا بیٹا آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے باپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسے آواز لگائی، اس کی آواز نہ آئی۔ اس کو باپ چیخنے لگا تو وہاں سے کوئی ایک بزرگ گزر رہے تھے۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ جو پھل نظر آ رہا ہے بڑا چمک رہا ہے، وہ ہمیں گولڈ کا لگ رہا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو وہ لانے کے لیے کہا اور میرا بیٹا جاتے جاتے نظر سے اوجھل ہو گیا، وہ غائب ہو گیا اور مجھے اس کی فکر بہت تنگ کر رہی ہے۔ تو اس کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں جو وہ چیز دکھ رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، دراصل وہ چیز نیچے نہیں ہے، وہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر ہے، اور وہ چیز ہے اوپر۔ تو جو اس کا باپ تھا وہ دیکھ کے بہت حیران تھا کہ وہ چیز اوپر ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، وہ اس کا عکس ہے جو آپ کو پانی میں نظر آ رہا ہے۔ تو بزرگ نے اس بندے سے کہا کہ کاش تم اپنے بیٹے کی بھی سن لیتے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا تھا، لیکن تم نے صرف اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس گوڑ کے پھل کو پانے کے لیے تم نے اپنے بیٹے کی زندگی کو گنوا دیا، حتیٰ کہ وہ چیز نیچے نہیں تھی، وہ چیز اوپر تھی، اور اس کا سایہ جو ہے پانی میں اب تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو دوستوں، زندگی کے اندر، ہماری اصل زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہے اور یہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں اسٹرگل مانگتی ہیں، محنت مانگتی ہیں، لگن مانگتی ہیں، سچائی مانگتی ہیں، جو کہ ہم اپنی لالچ کے اندر ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اور ڈائریکٹلی اس چیزوں کو پانے کے لیے سب چیز کو ہم نظر انداز کر کے اپنی زندگی کے اندر
اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی زندگی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں اس کہانی سے آج یہی سبق ملا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کی لالچ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی یا ہماری اولاد کی زندگی کو ہاتھ سے دھونا پڑے۔ ہم اپنی لالچ کے اندر اپنے بچوں کی زندگی کی داؤ لگا دیتے ہیں، اپنی زندگی داؤ لگا دیتے ہیں، اپنے گھر کو داؤ لگا دیتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس لالچ کو بھول جائیں اور اپنی محنت کے اوپر ہمیں یقین ہوتا ہے تو یہ ایک سونا کیا ہم ہزاروں سونا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اپنے آپ پر یقین کیجیے، اپنی محنت پر یقین رکھیں اور اپنی سوچ پر یقین کریں، تو یہ چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے چلتی آ جائیں گی۔ دوستوں، اگر اس طرح کی ویڈیو کو پسند آئے تو ایسی بہت سی اسٹوری جو سکسیس اسٹوری آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس اسٹوری سے ایک سبق حاصل ہو اور آپ اس طرح کی چیزوں سے بچتے رہیں۔